اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جو تمام کائنات کے رابر ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، رزق کے لیے وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا وظیفہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو بھائی دوست پریشان حال ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نفس کی ہوس اور غصہ، یہ دو ایسے زہر ہیں جس کی خطا اگر انسان چند لمحوں میں کرتا ہے اور اس کا اثر اس کو لمبے عرصے تک برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی پناہ گاہ میں رکھے۔ اللہ کریم سب کو طلوع آفتاب کی ہر کرن کے بدلے ہزاروں خوشیاں عطا فرمائے۔ میرا عظیم رب ہمیشہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ ایسے معاملات جن پہ اختیار نہیں اور جہاں پہ ہم بے بس ہیں، ان میں پروردگار عالم ہم سب کی مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو وظیفہ ہم کو شیئر کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ میں آج آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کاروبار میں رزق میں برکت کے طریقے اور وہ طریقے جن سے رزق کم ہو جاتا ہے، مسائل آتے ہیں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی، یعنی میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں وہ ختم ہو جاتا ہے، میرے پاس پیسے ہی نہیں، کوئی مال ہی نہیں آتا، ہر وقت پریشان حال رہتا ہوں، کوئی طریقہ تو ایسا بتا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وظیفہ شیئر کیا۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو رزق کے لیے کیا وظیفہ بتایا، وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 مبشرات جن کو ایک ہی جگہ پر سب کچھ جنت کی بشارت دی، وہاں سارے قارئ قرآن نہیں تھے، وہاں عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی ہے، کیونکہ اس شخص کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، رب کی رضا کے لیے جو صلاحیت میرے پاس ہے وہ مالی صلاحیت ہے، میں اس صلاحیت کو اللہ کے لیے وقف کرنے میں کوئی بخل نہیں کروں گا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک ہی وقت اور مجلس میں 2.5 کلو درہم اشرفیاں اللہ کی راہ میں پیش کرتے تھے، اور جب عمرہ کرنے آئے لوگوں کی بھی خواہش ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ بہت خوش قسمت انسان ہے، دعائیں کیا کرتا ہے۔ جو ہی بیت اللہ کا طواف شروع ہوا تو وہ شخص ساتھ ساتھ یہ سننے کے لیے بےتاب تھا کہ وہ دعائیں کون سی کرتے ہیں جن کی برکت ان کو ملتی ہے۔ یہ مٹی کا سودا کرتے ہیں تو سونے کے بہاؤ مل جاتا ہے۔ ان کی دعا کیا تھی، اے اللہ مجھے میرے نفس کی بخیلی سے بچا۔ وہ شخص ساتھ چلنے والا کہتا ہے کہ آپ ابھی بخیل ہیں، آپ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے اتنے خوبصورت کام کرنے کی توفیق سے نوازا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کی بخیلی سے بچا۔ وہ شخص ہیں، وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتی تھیں، اے عبد الرحمن تجھے اور تیرے باپ کو اللہ جنت کی سلسبیل سے قیامت کے دن پلائے۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو رزق کے لیے کیا وظیفہ بتایا، جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مجھ سے دنیا نے پیٹھ پھیر لی، یعنی میں جس کام کو شروع کرتا ہوں وہ کام ختم ہو جاتا ہے، میرے پاس پیسے ہی نہیں آتے، کوئی مال ہی نہیں آتا، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی وظیفہ بیان کر دیجئے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، تمہیں فرشتوں کی تسبیح یاد ہے جس کی وجہ سے روز کی برکت ہوتی ہے اور روزی دی جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، 100 بار آپ نے طلوع فجر کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ تسبیح آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ صحابی یہ سن کر چلے گئے اور یہ وظیفہ شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی دولت اتنی کثرت سے دنیا آتی ہے کہ میں حیران ہوں کہ میں کہاں رکھوں، یعنی کہ میرے پاس اتنا مال آنے لگ گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ دوبارہ ایک بار پھر آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، یاد کر لیجئے، روزانہ فجر کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ رزق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام جب بیان کرتے ہیں تو یہ پیسہ کمانے کو برا کہتے ہیں یا مال کمانے کو برا کہتے ہیں۔ مال یقیناً اس وقت برا ہے جب اس کے حق ادا نہ کیے جائیں، ورنہ رزق اللہ جل شانہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ جمعہ کے اندر ارشاد پاک فرماتے ہیں، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے لیے کام میں کس قدر مصروف ہو جاؤ۔ اور آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مال رزق اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یعنی مال کی محبت اچھی نہیں ہے، کیونکہ مال کی محبت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ البتہ زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت اور رزق ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ مال ہوگا تو اپنے اہل و خانہ اور بچوں کی کفالت آپ کر پائیں گے، اپنی ضروریات پوری کر پائیں گے، بھیک مانگنے سے، تنگ دستی سے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں گے۔ مال ہوگا تو صدقہ و خیرات بھی کر پائیں گے، مال ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کریں گے، مال ہوگا تو حج زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن مال کی محبت میں غرق ہونا اور حرام طریقے سے کمانا یہ ناپسندیدہ کام ہیں۔ حلال کسی کے پاس ہے وہ تو بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ یعنی کہ قریب ہے فقر یعنی غربت اور محتاجی آدمی کو کفر میں ڈال دیتی ہے۔ یقیناً حدیث نے غربت کے بڑے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، فقر غربت کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن غربت وہ اچھی ہے جو شکر کے ساتھ ہو۔ جب غربت کے ساتھ شکری کی بجائے شکوہ آ جاتا ہے تو غربت ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل تھے، آپ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے ایک تھیلی نکالی اور اس میں کچھ درہم و دینار تھے۔ آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کے ترکے میں اتنا سونا تھا کہ گدالوں سے گھومنے والوں کے ساتھ کہ ہاتھ چھل گئے، یعنی سوچئے کہ کتنوں گولڈ ہوگا کہ وہ توڑ رہے تھے تو ان کے ہاتھ چھل گئے، ان کا تو ایک سکہ بھی حرام کا نہیں ہوگا۔ وہ بزرگ کامل 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ بذات خود مال غلط نہیں ہے، اللہ کرے آپ کا اور میرا یہ ذہن بن جائے کہ پیسے میرے نصیب میں لکھیں وہ مجھے مل کر ہی رہیں گے، بس حلال کا آپ کو ذہن ہو، حرام کمانا نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ انشاءاللہ مجھے ملے گا، جلد ملے گا یا دیر ملے گا، لیکن ہم جلدی کے چکر میں حرام کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی مسئلہ ہے، رزق میں وسعت چاہیے، برکت چاہیے، مال چاہیے، اولاد چاہیے تو استغفار کرنی ہے۔
پیارے بھائیوں بہنوں، ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بارش کی کمی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی بوئے لادی کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک چوتھا انسان آیا اور اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس کو بھی یہی فرمایا استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن سبی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے عرض کیا، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے طرح طرح کی حاجتیں پیش کیں اور آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ اس پر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیات پڑھی، 29ویں پارہ کی سورہ نوح کی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ 11 اور 12 آیت ہے۔ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ سبحان اللہ! یہ ہیں اتنے زیادہ برکات استغفار کرنے کے۔ سب کا مسائل کا ایک ہی حل ہے، استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تم پر ایسی بارشیں نازل فرمائے گا تمہارے استغفار کی وجہ سے، اور تم استغفار کو اپنے اوپر عادت بنا لو۔ استغفار کی برکت کی وجہ سے واقعی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، محتاجی اور مفلسی سے نجات ملتی ہے، لوگوں کا دل زنگ سے دور ہو جاتا ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ جس بھی کام کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے آپ استغفار کی عادت اپنائیں، استغفار کا وظیفہ کریں، وہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش ہے پیارے بھائیوں، ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص صبح یہ دعا پڑھ لے تو اس دن بہترین رزق سے نوازا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے تو اس رات بہترین رزق سے نوازا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔